الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی 234 آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، والذین یتوفون منکم، تم میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مرحوم ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو یہ بیوہ عورتیں انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنے اجل کو، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں، جو بھی فیصلہ کریں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے۔ لفظوں کا ترجمہ سنتے ہی آیت کا مفہوم 10% تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، مگر جب وضاحت ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، تو اس کے اندر چھپے ہوئے عقائد، احکام، مسائل اور نکات، یہ سب کے سب باہر آ جاتے ہیں۔ اس سے آگے جو آیتیں گزری ہیں، ان آیتوں میں طلاق کے احکام بتائے گئے، اور مطلقہ عورت حاملہ تھی، پھر اسے اولاد ہو گئی، تو پھر اس اولاد کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اور کتنی مدت تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اگر میاں بیوی مل کر دودھ کو چھوڑا دینا چاہیں تو بھی انہیں اختیار ہے۔ اگر باہر والی عورت سے دودھ پلائیں، یعنی بچے کی ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یا بچے کی ماں بیمار ہو گئی، یا ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں گزر گئی، اب اس بچے کو باہر والی عورت دودھ پلائے گی، تو دودھ پلانے والی عورت کا خرچ دینا باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کو دے دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ آیت کی تفسیر میں آئی تھیں، جو گزشتہ محفل میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب یہ جو آیت ہے 234 اس آیت کے اندر بیوہ عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔
اور قرآن مجید کے کلام، قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کے اندر عجیب فصاحت و بلاغت، زبردست ادب ہے۔ عربی زبان میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں بھی، مگر قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ آج تک کوئی شاعر بھی نہیں کر سکتا، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی زباندار نہیں کر سکتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے، کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ سیدھی سادی زبان ہے، اور ادبی انداز میں قرآن نے کہا والذین یتوفون منکم، تم میں جن لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب شوہر کی وفات ہو جائے تو شوہر کسے چھوڑ کر جاتا ہے؟ بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور سب سے زیادہ صدمہ کسی انسان کی موت کا ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو ہوتا ہے، کیونکہ بیوی سے زیادہ بے تکلف کوئی نہیں۔ بہن ہے اپنی جگہ، بہن کا مقام، بہن کا رشتہ یہ اٹوٹ رشتہ ہے، بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بیوی کا ٹوٹ سکتا، طلاق دیا تو ٹوٹ گیا، ختم۔ پہلے بیوی تھی اب میری نہیں ہے، لیکن بہن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا پہلے بہن تھی اب نہیں ہے، بہن زندگی بھر بہن نہیں رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بہن کافرہ بھی ہو گئی تو یہی کہیں گے کہ میری بہن کافر بن گئی، میری بہن برابر رہے گا، رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے، اٹوٹ یعنی نہیں ٹوٹنے والا رشتہ، اٹوٹ رشتہ ہے۔ مگر بے تکلفی، یگانگت، اتنے قریب ہو جانا، اتنے قریب ہو جانا، بیوی سے بڑھ کر کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شوہر کے انتقال پر بیوی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، یہ عورت کی فطرت، یہ اس کا مزاج۔ تو بیوی کیا ہو جاتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد؟ بیوہ ہو جاتی ہے۔ بیوی دونوں کو زیر ہے، بیوہ ہو گئی، یہ اردو زبان میں ہے، بیوی بیوہ۔ دوسری زبانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، دوسری زبان انگریزی ہی لے لیجئے، بیوی کو کہیں گے وائف، بیوہ کو کہیں گے وڈو، دونوں میں فرق ہے، بیوی بیوہ اردو میں۔ تب بیوہ ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ یتربصن، یہ بیوہ عورتیں عدت گزاریں گی، انتظار کریں گی کا مطلب عدت گزاریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، خود ہی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی عورت کو کوئی مجبور کر کے کہے کہ تو عدت گزار، عورت کے اندر خود عدت گزارنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور عورت کی عدت عورت ہی جانتی ہے۔ وہی دنوں کی گنتی کر لے تو کتنے دن عورت عدت گزارے گی یہ قرآن بتا رہا ہے۔ کتنے دن؟ 4 اشہر، 4 مہینے، و10 اور 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو 4 مہینے، یہاں مہینے سے مراد قمری مہینہ، قمری لونار کیلنڈر، چاند کا مہینہ۔ تو چاند کا مہینہ 30 دن ہی ہوتا ہے، مگر سورج کا مہینہ سولر کیلنڈر، جنوری، فیبروری، مارچ، یہ جو ہے یہ سورج کا سال ہے، اسے کہتے ہیں سولار کیلنڈر، سورج کے حساب سے۔ اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جب ہم 12 مہینے لگاتار کہتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ہمارے بچے پوچھے کیسا یاد ہوا ہے تم کو؟
انگریزی مہینے تو آسانی سے یاد ہو جاتے. جان، آج کل تو بچے جنوری نہیں بولتے، میں جان میں گیا تھا، میں فیب میں آیا تھا. اس میں بھی یعنی لفظ کو چھوٹا بنا لیتے. پہلے تو جنوری کہتے تھے ہم لوگ، اور اردو میں تو جنوری، اور فیبروری کو اردو میں فروری کہیں گے. اردو والے فروری کا مہینہ کہیں گے، کیونکہ جب اردو میں وہ لفظ آتا ہے تو اردو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. چلو، تو جنوری سے دسمبر تک کے جو 12 مہینے ہیں یہ سورج کے حساب سے بنے. لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا مہینہ، انگریزوں کا رہے گا مگر ہمارا ہی سال ہے. سورج بھی ہمارے خدا کا بنایا ہوا، چاند بھی ہمارے خدا کا بنایا ہوا. اور سورہ رحمان میں اللہ کہتے ہیں الشمس والقمر، سورج اور چاند بحسبان، حساب سے چل رہے ہیں. تو سورج کے مہینوں میں 30 پر ایک دن بھی آتے، 31 دن، اور فروری میں 28 دن آتے، کبھی 29 دن آتے، کبھی 30 دن، کبھی 31 دن. 30 پر ایک، 30 پر ایک. بیچ میں فروری ایک مہینہ ہے جو انوکھا ہے، اس میں 28 دن. پھر 4 سال میں ایک بار 29 دن آ جائیں گے اس میں. تو عورت جو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ کون سے کیلنڈر کے حساب سے؟ کیلنڈر انگریزی لفظ ہے. اردو میں کیا بولنا؟ اردو میں کون استعمال کرتے؟ اردو میں بھی کیلنڈر ہی لکھتے، کاف یہ لام نون ڈال رے بول کے کیلنڈر. تو اصل اردو میں کہتے ہیں اسے تقویم. کیلنڈر کو اردو میں کہتے ہیں تقویم. تو چاند کا اعتبار کیا جائے گا تو چاند کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 30 دن سے بڑھتا نہیں. تو 4 مہینے 3 4 12 120 دن ہو گئے. 120 دن پلس 10 دن، 130 دن. عدت کیا ہے؟ تو دن جب ہم کہتے ہیں تو دن کے اندر رات بھی آ جاتی. دن میں اتنا بولے عدت، تب رات میں عدت نہیں کیا؟ ایسا نہیں بول سکتے. اگر میں کہوں کہ 5 دن کے لیے میں بامبے گیا تھا تو کیا مطلب؟ دن میں گیا تھا، رات کو گھر کو آ جاتا ہے، یہ مطلب کیا؟ یہ مطلب تو نہیں. 5 دن کہیں گے تو خود بخود راتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لیں تو بس. 10 دن میں دلی میں گزار کے آیا کا مطلب کیا ہے؟ دن بھی گزارا، رات بھی گزارا. تو عدت 4 مہینے 10 دن 130 دن کا مطلب دن اور رات. تو یہ عدت ہے ایک بیوہ کی. مگر آج مسلمانوں کی جہالت کا مطلب کیا ہے؟ بے علم، دین کا علم نہیں ہے. 40 دن عدت سمجھتے ہیں. 40 دن کب ہوں گے؟ جو ہی چہلم کی فاتحہ ہوتی دوسرے دن بیوہ باہر. کیا بھائی، ابھی تمہاری عدت پوری نہیں ہوئی، تم باہر نکل گئے؟ نہیں، اتنی عدت 40 دن. کون بولے؟ ویسا قرآن میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کبھی قرآن پڑھے بھی نہیں، قرآن کی تفسیر سنے بھی نہیں. تو یہ جو محفل ہے آپ کی تفسیر قرآن کی محفل، علم کی محفل ہے. تو بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن 130 دن. اور مہینہ کبھی 29 دن کا بھی آتا، کبھی 30 دن کا بھی آتا. برابر حساب رکھیں گے تو 29 دن پر ختم ہوا مہینہ، پھر دوسرا مہینہ 30 دن کا ہوا. اگر یوں ہی آسانی سے حساب اگر رکھنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ مدت ایک مہینے کی 30 دن ہی ہوتی. 30 پر ایک دن کا مہینہ قمری مہینہ نہیں ہوتا ہے، چاند کا مہینہ نہیں ہوتا. تو 120 اور یہ 10 ملا لو تو کیا ہو گیا؟ 130 دن. قرآن چاہتا تو کہہ دیتا کہ 130 دن، مگر یہ فساد ہے. مہینوں کو یاد رکھو، 4 مہینے 10 دن. تو یہ بیوہ کی عدت ہے. بیوہ جوان رہے
یا ادھیڑ رہے یا بوڑھی رہے، سب کی وہ عدت نہیں، وہ سب جوان لڑکیوں کو عدت ہے۔ میرے لیے عدت نہیں، میری عمر 60 سال کی ہو گئی، میری عمر 70 سال کی ہو گئی، عورت کی عمر 70، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیونکہ باہر گھوم گھوم کی عادت ہو گئی، گلیوں کا چکر لگا لگا کر عادت ہو گئی، یہ 40 دن بھی بڑی مصیبت سے گزرتے۔ اب انتظار کرو تو وہ کیا انتظار کرتی ہیں؟ 40 دن کا۔ کبھی 5 دن پہلے ہی کر لے سکتے نہیں حضرت؟ کیوں؟ 5 دن پہلے کر لے تو چہلم میں جلدی نکل سکتے، لیکن نکل نہیں سکتے۔ تو عدت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عدت کیوں مقرر ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو غم ہوتا ہے شوہر کے انتقال کا، اس کے احساسات مجروح ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر عورت کیا ہو جائے گی؟ ایموشنل ہو جائے گی، تو اس کو سنبھلنا ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن 130 دن عورت گھر میں ہی رہے گی، باہر نہیں نکلے گی، اور دوسرا نکاح نہیں کرے گی، نکاح کے بارے میں بات بھی نہیں کرے گی۔ شوہر کا انتقال ہوا، ابھی 1 مہینہ گزرا، عدت کے بعد شادی کریں گے، لیکن اب بات چیت بھی نہیں کرنا۔ دوسرے نکاح کی بات نہ وہ عورت کرے گی، نہ عورت کے سامنے کوئی آ کر کرے، وہ بھی اجازت نہیں، اور بناؤ سنگار بھی نہیں کر سکتی۔ غسل کر سکتی ہے، پاک کپڑے پہن سکتی ہے، بناؤ سنگار کرنا، خود کو سجانا، ان چیزوں سے عورت عدت کے دنوں میں پرہیز کرے۔ یہ عدت بیوہ کی، مگر بیوہ کی عدت ایک صورت میں بدل جاتی ہے، ایک صورت۔ وہ کیا صورت ہے؟ اگر بیوہ حاملہ ہے، اگر حاملہ ہے تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، وضع حمل یعنی اس کی ڈیلیوری ہونے تک۔ اگر آج حاملہ ہوئی، اسی رات شوہر کا انتقال ہو گیا، یا رات کو حاملہ ہوئی دوسرے دن شوہر کا انتقال ہو گیا، تو 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، تو اس کی عدت کتنے دن ہے؟ 9 مہینے اس کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت نہیں۔ کس کی؟ حاملہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، کسی نوجوان کو پتہ نہیں تو میں کہتا ہوں پریگننٹ، کنسیو ہے، پریگننٹ ہے۔ تو ایسی صورت میں اچھا، دوسری صورت، شوہر کا انتقال ہوا آج، 2 دن کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، یعنی پورے حمل کی مدت پوری ہو گئی، تقریباً 9 ماہ ہو گئے، تو بچہ پیدا ہونے کے دن قریب ہے۔ ابھی ڈاکٹر بھی ٹائم دے چکا ہے کہ 15 دن میں اولاد ہو جائے گی، تو اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سمجھو کہ شوہر کا انتقال ہوا چہارشنبے کے دن، جمعرات کو، چہارشنبے کو انتقال ہوا، جمعرات کو بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی عدت 1 دن میں ختم ہو جائے، اس کی عدت حاملہ عورت کی۔ تو حاملہ عورت کی عدت بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے۔ اسے خواہ مخواہ تو عدت میں بیٹھنا کیسے بیٹھے گی؟ اس کی بچے کو سنبھالنا ہے اسے، اور پھر بچے کی پرورش میں اسے مصروف ہونا ہے، لہذا اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ جو ہی وضع حمل ہوا، جو ہی زچگی ہوئی، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو وہ حکم اس آیت میں بتایا نہیں گیا، دوسری آیت میں بتایا گیا، لیکن جب یہ حکم ہم بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ حکم بھی بتا دینا چاہیے۔ تو عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، یہ غلط فہمی جو عموماً مدراس کے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ 40 دن رہا تو بس۔ اچھا، یہ
پریشانی بوڑھی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی جوان عورت کے ساتھ بھی کر دیتے. 40 دن ہو گئے تیرا مرد مر کو، 40 دن ہو گئے، ہوتا ختم، اب کیا بھی نہیں تیری عدت. پھر اسے شادی بھی مقرر کر دیتے. 4 مہینے 10 دن کے اندر شادی مقرر ہو گئی تو ناجائز شادی ہے. بیوہ عورت کی شادی اگر کر دیں گے تو ناجائز ہوگی، کیونکہ اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن گزرنا چاہیے. یہ بات اچھی طرح ہم ذہن میں رکھ لیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، مطلب جب ان کی عدت پوری ہو گئی، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں، نکاح کروا دینے میں کوئی گناہ نہیں. اب یہ جو حاملہ عورت تھی، اس کی عدت جلدی ختم ہو گئی، شوہر کا انتقال ہوا، 4 دن میں بچہ پیدا ہو گیا، اب عدت ختم ہو گئی اس کی، مگر دوسرا نکاح وہ اسی وقت کرے گی جب اس کا نفاس کی مدت ختم ہو جائے. زچگی کے بعد عورت کو جو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس، اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم از کم 1 لمحہ بھی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، دن مطلب دن اور رات ملا کر. تو 40 دن کے بعد جب اس کا چلہ ہو جائے گا، یہاں کی زبان میں اسے کہتے ہیں چلہ، 40 دن ہو گئے تو اس کے بعد ہی اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی مرد، وہ بیوہ عورت کا باپ یا اس کا بڑا بھائی جو ذمہ دار ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، یہ عورت اپنے بارے میں جو بھی راستہ اختیار کرے بالمعروف، دستور کے مطابق. دستور کے مطابق کیا مطلب؟ یعنی جو عموماً رواج ہے اس کے مطابق اس کی شادی کر سکتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. جو عمل تم کرو گے، جو بھی عمل تم کرو گے اللہ جانتا ہے. اگر اس میں خیانت سے کام لوگے تو اللہ جانتا ہے. مثلا کسی عورت کی عدت ہی پوری نہیں ہوئی، ابھی 3 مہینے ہوئے یا 2 مہینے ہوئے، اور غلط بیانی سے تم نے کام لیا، کسی اجنبی آدمی سے کہہ دیا کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ تمہاری بات پہ بھروسہ کر کے نکاح کر لیا، تو یہ گنہگار کون ہو جائیں گے؟ تم ہی گنہگار بنو گے. تو یہ آیت ختم ہوئی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یعنی جب عورت عدت میں ہو تو اس موقع پر عورت سے نکاح کا پیغام اشارتاً تم کرو تو کوئی حرج نہیں. اشارتاً فیما عرضتم تعریض سے بنا ہے. تعریض کا معنی اشارہ کرنا، کھلے لفظوں میں نکاح کا پیغام نہیں دینا. خطبۃ النساء کا معنی نکاح کا پیغام. ایک ہے خطبہ، ایک ہے خطبہ. خطبہ یہاں پہ خطبہ کا لفظ ہے. اب کوئی صاحب کیا خطبہ ہونا نا، اس میں بائی مسٹیک زیر آ گیا کیا، سوچ کے کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں خطبہ ہی ہے، خے کو زیر ہی ہے. اور خطبہ کا معنی ہے نکاح کا پیغام دینا. نکاح کے پیغام دینے کو ہمارے عرف میں ہم نے کیا نام رکھ لیا ہے؟ منگنی، منگنا. کیونکہ عورت کو نکاح کا پیغام دے کر ہم منگنا شروع کر دیتے. پہلے دعوت منگتے، اچھا کھلانا ہمارے لوگوں کو،
اس میں ہماری عزت، اور بغیر کسی جھجک کے بولتے کہ اچھا کھلانا، کچھ کمی نہیں رہنا، اور اس کے بعد تمہاری بیٹی کے اتنا کام آئے گا تم زیور دیے تو منگنا شروع کر دیا، اس لیے اس کا نام ہی کیا ہے؟ منگنا رکھ دیا۔ خیر، لیکن عربی میں اس کا نام منگنا نہیں، خطبہ ہے۔ تو عورت، بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام تم اشارے میں، دبے ہوئے لفظوں میں، یعنی کھلے طور پر نکاح کا لفظ نہ آئے، بلکہ اشارتاً کیسے دیں گے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ تمہیں مل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میرے بیٹے کا نکاح تم سے کر دوں گی، یا وہ مرد خود حاضر ہو کر بیوہ عورت کے پاس کھڑے ہو کر بولے کہ عدت کے بعد میں تمہیں میری بیوی بنا لوں گا، ایسا کھلے لفظوں میں نہیں بولنا چاہیے۔ او اکننتم فی انفسکم، اگر تم دل میں ارادہ رکھو کہ اس بیوہ سے میں نکاح کروں گا، اس کی عدت ہونے کے بعد میں اسے میرے نکاح میں لے آؤں گا، یہ ارادہ اگر تم نے دل میں کیا تو ارادے پر پابندی نہیں، ارادے کی اجازت ہے، لیکن منہ سے بولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ منہ سے اگر تم بیوہ کے سامنے بولو گے تو پھر ایک تو بیوہ کے دل کو درد ہوگا، دوسرے جو بھائی تمہارا مرحوم ہوا ہے، جو بھائی مرحوم ہوا اس کی بیوی ابھی عدت میں ہے، مگر تم دوسری شادی کا اس کے سامنے تذکرہ کر رہے ہو، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، احساسات کے بھی خلاف۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم عدت کے بعد نکاح کا ذکر ان عورتوں کے سامنے کرو گے، عدت کے بعد کرو گے تو کر لو، اس کی اجازت ہے۔ عدت کے بعد عورت بیوہ کے پاس کوئی جائے اور کہے کہ فلاں آدمی سے تمہارا نکاح کیا تمہیں منظور ہے، وہ تیار ہے، کیا تم کرو گے، یہ بات چیت ہو سکتی ہے، مگر عدت کے پہلے نہیں ہونا۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اشارتاً نکاح کی بات، نکاح کا اشارتاً یعنی نکاح کی طرف تم اشارہ کر سکتے ہو، یہ جو تمہیں اجازت ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم تنہائی میں جا کر خفیہ طور پر، سیکرٹ طور پر یا کانفیڈنشیل خفیہ طور پر جا کے عورت سے نکاح کے بارے میں بات چیت کر کے اس سے وعدہ لے لینا، پرامس لے لینا کہ دیکھو کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تمہارے پاس آیا ہوں، عدت ہے بعد میرے سے نکاح کر لینا ہے، پرامس اتنا، وعدہ اتنا، ایسا بول کر مت آ، ایسا بھی مت کرو۔ لا تواعدوہن، عورتوں سے وعدہ مت لو، کن عورتوں سے؟ بیوہ عورتوں سے، سرًا، خفیہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم بیوہ کے پاس جاؤ تو اس سے اچھی بات کرو، وہ قولا معروفا یعنی دستور کے مطابق، تہذیب کے دائرے میں رہ کر، یعنی جا کر کہو کہ صبر کرو، یا اللہ تمہارے مرحوم شوہر کو جنت نصیب کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، ایسی بات کر کے آ جاؤ۔ وہاں عدت کی مدت میں، عدت کی جو ڈیوریشن ہے اس مدت میں جا کر نکاح کے بارے میں کوئی بات ہرگز نہ کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح، عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو، یعنی عقد نکاح کو پکا نہ کرو، یعنی نکاح کی تاریخ مقرر کرنا، نکاح کے لیے جگہ مقرر کرنا، یہ کام بھی مت کرو۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے، یعنی عدت ختم ہونے کے بعد ہی کارروائی کرنا۔ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی نکاح کے بارے میں بات چیت کرنا بالکل منع ہے۔ نکاح تو عدت کے بعد ہی چھوتا بھائی، ڈیٹ پہلے مقرر کر لیں گے نا، جگہ مقرر کر لیں گے، رشتہ پہلے مقرر کر لیں گے، ایسی بات بھی مت کرو۔ یہ کس کی عدت کے بارے میں؟
بیوہ کی عدت کے بارے میں، مطلقہ کے بارے میں اتنی سختی نہیں۔ طلاق شدہ عورت اگر طلاق مغلظہ دے دیا تو پہلے بھی سوچ لے سکتے ہیں، کر لے سکتے ہیں بات، مگر کیونکہ مطلقہ جب اس کا شوہر اسے طلاق دے دیا تو اس سے نفرت آ جاتی، مگر جو شوہر دنیا سے چلے جاتا اس کے غم میں رہتی عورت، تو ادھر الگ حال ہے، ادھر حالت الگ ہے، وہ حالت الگ، یہ حالت الگ ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، اے مسلمانوں جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ فاحذروہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے۔ یہ جو جھونکوں کے کام ہیں، جھونک دکھانا، یہ چکر مکر دنیا میں چل سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل میں کیا ہے وہ جانتا نا، اللہ تمہارے دل کی بات جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو طے کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، حلم والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی، غلطی نہیں کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی تو پریشان ہو کر کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ، پریشان ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو جاؤ۔ اللہ غفور ہے، جو بھی گناہ تم سے ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں آؤ، معافی طلب کرو، اللہ معاف کرے گا، مگر معافی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگ لینے کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہیں کر۔ کوئی چوری سے معافی مانگا مگر دل میں ارادہ ہے کہ موقع ملا تو چوری کر لوں گا، تو پھر وہ توبہ ہی نہیں کیا، اس کی توبہ ہی نہیں ہے۔ اصلی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے دل میں پکا ارادہ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ جب تک نہیں ہو جاتا اس کی توبہ سچی توبہ نہیں۔ تو اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ جانو، کبھی اس بات کو مت بھولو۔ حلیم، اللہ حلم والا ہے، حلم کا مطلب برداشت کرنے والے کو حلم والا کہتے ہیں۔ اللہ حلم والا ہے، یعنی اللہ تمہیں اسی وقت عذاب دے سکتا ہے مگر وہ عذاب نہیں دیتا، تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہے، تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ ہر گنہگار پر فوراً عذاب اتر جائے تو دنیا میں شاید ہی کوئی انسان بچے گا۔ کون بچے گا؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا، غلطی کس سے نہیں ہوتی، تو غلطی پر فوراً اللہ تعالیٰ سزا دے دے، کوئی نہیں بچے گا۔ غلطی ہوتی ہے، پھر دل میں شرمندگی آتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، پھر جب بندہ معافی طلب کرتا ہے تو خدا کا کرم دیکھیے، خدا اسے معاف بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب توبہ کون کرے گا؟ گنہگار ہی توبہ کرے گا، تو گنہگار دھتکار دیے جانے کے قابل ہے، مگر خدا کا کرم دیکھیے کہ جب یہ گنہگار توبہ کرتا ہے تو مولا کہتا ہے کہ میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، گناہ تجھ سے ہوا لیکن تو توبہ تو کر لیا، لہٰذا تو میرا پسندیدہ ہے، تو میرا پیارا ہے۔ یہ کرم دیکھیں، این درگہے ماں درگہے نو میدے نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ یہ ہمارا دربار ہے، نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ دیا ہے پھر بھی آ جا، سچی توبہ کر۔ سچی توبہ کرنے والا توبہ کو نہیں توڑتا، قائم رہتا ہے۔ تو الحمدللہ 235 آیتیں ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا
ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمیں شریعت کے مسائل سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے دینی کو ہم سے دور کر دے، جہالت کو ہم سے دور کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔